ابھی دنیا نے اس کو روایت کیا، امام بیہقی نے اسے روایت کیا، حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ایک انتہائی عبادت گزار نیک صالحہ عورت تھی، لوگ اس کا احترام کرتے، اسے راہبہ کہتے، اس قدر عبادت گزار تھی۔ جب اس دنیا سے چلی گئی تو میں ہر شب جمعہ اپنی والدہ کی قبر پر جاتا، ایصال ثواب کرتا، دیگر مردوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا۔ لیکن ایک مرتبہ میری خواب میں میری والدہ آئی، میں نے والدہ سے پوچھا آخرت کے مراحل کیسے طے ہوئے؟ والدہ نے کہا موت کی سختی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن ابھی برزخ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، میرے لیے ریحان کا فرش ہے۔ والدہ نے کہا بڑے خوبصورت تکیے ہیں، لیکن پھر میری والدہ نے کہا ہے میرے بیٹے ایک تمنا ہے میری، ایک آرزو ہے میری، ایک خواہش ہے میری، میرے بیٹے یہ جو شب جمعہ تو قبرستان میں آیا کرتا ہے نا، اس سلسلے کو ترک نہ کرنا۔ جب تو شب جمعہ قبرستان میں آتا ہے میری روح تیری طرف مانوس ہوتی ہے، میں خوش ہو جاتی ہوں، ہے میرے بیٹے نہ صرف میں خوش ہوتی ہوں، یہ سارے مردے مجھے مبارکبادیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو تجھے۔ اور جب تیری آمد ہوتی ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے راہبہ ہے نیکوکار پارسا عورت، تجھے ملنے کے لیے ایک زائر آیا ہے، ایک دیکھنے والا آیا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر تمہاری والدہ زندہ ہے یا اس دنیا سے چلی گئی ہے، اگر قبرستان میں ہے تو اب بھی وقت ہے، قبرستان میں جایا کرو، اس والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کرو۔ اگر باپ چلا گیا ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کرو، کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو جایا کرو۔ اور جن کے زندہ ہیں اس باپ کا احترام کرو، اس ماں کا احترام کرو۔ جب تم اپنے گھر سے باہر جاتے ہو اور ماں کھڑکی کھول کے الوداع کرتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے لختے جگر کو دیکھتی ہے اور پھر پیار بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، تم بڑی رعونت اور بڑے تکبر سے کہتے ہو ہے میری ماں بار بار باہر نہ آیا کر، بار بار یوں پیار نہ جتلایا کر۔ میری ماں میرے دوست ہنستے ہیں، میرا تمسخر اڑاتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، اب میں بچہ نہیں، اب میں تو بڑا ہو گیا ہوں، ماں مجھے شرم آتی ہے۔ ارے نادان تجھے پتہ نہیں اس ماں کے دل میں تیرے لیے کتنا پیار ہے، تیرے لیے کتنی محبت ہے، وہ ماں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، تو ماں کی گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے ماں دروازہ نہ کھولا کر۔ وہ ماں جس کی آنکھ رات کو نہیں لگتی اس وقت تک جبکہ اس کی آنکھوں کا تارا، اس کے دل کا سہارا گھر میں لوٹ کر نہیں آتا، ماں سوتی نہیں، باپ سوتا نہیں۔ ارے تجھے پتہ نہیں ان بزرگوں کے وجود کی وجہ سے، اگر گھر میں ان کی موجودگی کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں چلتی ہیں، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں چلتی ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ تو زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، اپنے شعور، اپنے فہم، علم و آگہی اور ادراک کی بنیاد پر تو ترقی حاصل کر رہا ہے، تو کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ نہیں، نادان انسان جب اپنے گھر سے جاتا ہے، اپنے لیونگ روم میں، اپنے گھر میں، کمرے میں اس بوڑھے باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتا ہے کاش میرا بیٹا چند لمحے میرے ساتھ گزارتا، کاش میرا بیٹا چند پیار بڑی باتیں مجھ سے کرتا۔ وہ تجھ سے کچھ نہیں چاہتا۔ ہر چند کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بچپن کی باتیں ریپیٹ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے باتیں کرے، وہ چاہتا ہے کوئی باتیں سنے۔ کبھی کبھی اس کی باتیں غیر معقول بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی اس کی باتیں نامناسب بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو زندگی کے 10 سال اس کی وہی باتیں بار بار سنتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ارے کیا یہ پرانی باتیں کرتا ہے؟ میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میں تو کامیاب شخص ہوں، میں تو بزنس مین ہوں، میں تو سپورٹس مین ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں۔ ہے والد محترم کسی اور وقت تجھ سے بات کروں گا، لیکن تجھے پتہ نہیں کبھی تو کہتا ہے ارے میرے تو مقدمے چل رہے ہیں، فلاں سے جنگ ہے، اس باپ بوڑھے کی باتیں، یہ بوڑھے کی باتیں سن کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ارے نادان انسان تجھے پتہ نہیں بڑے بڑے مقدموں میں تجھے کامیابی صرف اس وجہ سے ملتی ہے کہ تیرے گھر میں وہ بوڑھا شخص موجود ہے، وہ بوڑھی عورت موجود ہے۔ مجھے برطانیہ میں ایک شخص نے کہا ایک وقت تھا کہ زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھی، تکلیفیں آتی تھی، لیکن ٹل جاتی تھی، لیکن کیا ہے اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی۔ ایک شخص نے کہا ایک وقت میرے گھر میں پولیس آئی، مجھے بتایا گیا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات بدلے اور مجھے بتایا گیا کہ اب وہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ گینگسٹرز نے مجھ پر حملہ کیا، بڑے طاقتور تھے لیکن پھر وہ ناکام ہو گئے۔ ایک مرتبہ میں بینکرپسی کا شکار ہونے والا تھا، بینکرپٹ ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے ایسی مدد کی کہ میں بینکرپسی سے بچ گیا۔ لیکن عجیب بات ہے زندگی میں ایک وقت ایسا تھا جب پریشانیاں آتی تھی ٹل جاتی تھی، اب آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی۔ میں نے پوچھا کون سا وقت ہے؟ میں نے کہا کیا اس وقت ماں باپ زندہ تھے؟ کہا دونوں زندہ تھے۔ میں نے کہا کب انتقال ہوا؟ کہا جب سے انتقال ہوا اس وقت تک مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا نادان تو نے اسلام کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں، یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ وہ باپ جو گھر میں بیٹھا ہے، ارے نادان ذرا لاڈ سے اس سے بات کر لیا کر، ذرا پیار سے اس سے بات کر لیا کر۔ وہ جو لوگوں پر رعب ڈالتا تھا اب زمانے میں کوئی اس کی بات سننے والا نہیں، اب زمانے میں اس کو کوئی برداشت کرنے والا نہیں۔ وہ بوڑھا چاہتا ہے ارے میرا بیٹا آئے مجھ سے پیار بڑی باتیں کرے، وہ زمانے کو
सुनाना चाहता है, अपने बचपन के किस्से सुनाना चाहता है, अपने बचपन की बातें सुनाना चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं। जो बंदा अपने बूढ़े बाप को हंसाता है, लतीफे सुनाता है, उसके लबों पर खिलखिलाहट मुस्कुराहट की देखकर खुश हो जाता है, दुनिया की कोई कौम उसे नाकाम नहीं कर सकती, कोई उसे उस पर फतह हासिल नहीं कर सकती। वो हमेशा फाते रहेगा, हमेशा गालिब रहेगा, कभी मगलूब नहीं होगा। तू इसलिए न कर क्योंकि तुझे बाप की बातें समझ आती हैं, तू सिर्फ इसलिए कर अगर घर में मौजूद है तो इसकी मौजूदगी की वजह से बड़ी बड़ी बलाएं टलती हैं, माँ की मौजूदगी की वजह से बड़ी बड़ी आफतें टलती हैं। वो माँ जो घर में बैठी है, इंतजार कर रही है मेरा बेटा मुझसे बात करे, तू उससे बात तक नहीं करता, तू उससे कलाम नहीं करता, और उसकी वफाएं देख, उसने वफाओं की रीत कैसे निभाई। वो माँ ऐसी है, अरे ना सिर्फ घर में इंतजार करती है, अरे जालिम तूने उसके प्यार को नहीं देखा, वो कब्रिस्तान में भी इंतजार कर रही है, वो मुंतजिर है, अगर चली गई है तो आप भी वो टिकटकी बांधे देखी है, देख रही है, तेरा बाप इंतजार कर रहा है। और देख वो बाप क्या कहता है मेरे बेटे जब तू आता है ना आया कर, आने का सिलसिला छोड़ना, क्योंकि जब आता है तो मेरे पड़ोसी मुबारकबादियां देते हैं, और जिस वक्त तक तू कूफा शहर में दाखिल नहीं हो जाता मैं तुझे देखता रहता हूँ, मैं तुझे प्यार भरी निगाहों से देखता रहता हूँ। अरे गनीमत जानो, अल्लाह का करम है कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, अगर चले गए तो फिर कब्रिस्तान में जाओ, हफ्ते में एक दिन कम से कम उनके पास जाओ।